नाज़रीन इकराम, अभी तक हमने मुश्क कुरान सीरीज़ के पारा नंबर 22 से 5 सवालात डॉक्टर साहिबा के सामने पेश किए। अगर उनका ख़ुलासा बयान किया जाए तो इसमें हमने जाना कि ख़त्म नबूवत के बारे में कुरान पाक क्या दलील जो है पेश करता है, और इसके अलावा हमने ये भी जाना कि जो मोमिन मर्द हैं और मोमिन ख़वातीन हैं, इनके अंदर किन सफ़ात का होना बेहद ज़रूरी है, और अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात और अहले ईमान की औरतों को किन किन बुनियादी अहकामात की तालीम दी, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल जिस काम से हमें मना करें और जिस चीज़ का हमें हुक्म दें वो तमाम मुसलमान और मोमिनीन पे फ़र्ज़ है कि उन पर अमल पैरा हो। इसके अलावा हमने सबसे अहम बात जानी कि जब भी ज़िक्र हो, जब भी तज़किरा हो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उन पे दरूद और सलाम भेजना सबसे अहम चीज़ है इस दुनिया की, क्योंकि ये वो अमल है जो अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी अदा करते हैं। अब हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सवाल नंबर 6 डॉक्टर साहिबा के सामने पेश करते हैं, और डॉक्टर साहिबा गुज़िश्ता सवालात की तरह कुरान और सुन्नत की रोशनी में इनके मुदल्लल जवाब भी देंगी। डॉक्टर साहिबा, सवाल नंबर 6 एक अहम सवाल आज के दौर से काफ़ी मुताबिकत रखता है। सूरह अहज़ाब की किस आयत को आयत हिजाब कहा जाता है, ज़रा वज़ाहत फरमा दीजिए, और साथ ये भी बता दीजिए कि हिजाब के क्या फ़वाइद हैं। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुअ्मिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युअज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। रेफरेंस आयत है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59। ए नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। ये ज़्यादा मुनासिब तरीक़ा है ताकि वो पहचान ली जाए और ना सताई जाए। अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है। तफ़हीमुल कुरान के ज़रिए से तफसीर को समझ लेते हैं। मज़मून ज़ाहिर वाज़े पर्दे के अहकामात हैं। अरबी का थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि ज़रा डिसेक्शन करके बात को समझाया जाए। असल अल्फाज हैं युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। जिल्बाब अरबी ज़बान में बड़ी चादर को कहते हैं। इदना का जो लफ्ज़ आया आयत के अंदर, इसके असल माने करीब करने या लपेटने के, मगर जब इसके साथ अला का सिला आ जाता है तो इसमें इरखा के माने यानी ऊपर से लटका लेने का मफ़हूम पैदा हो जाता है। मौजूदा ज़माने में बाज़ मुफस्सिरीन ने मगरिबी मज़ाक या टेस्ट से मग़लूब होकर इस लफ्ज़ का तर्जुमा सिर्फ़ लपेट लेना करते हैं ताकि किसी तरह चेहरा छुपाने के हुक्म से बच निकला जाए। लेकिन अगर अल्लाह ताला का मकसूद वही होता जो ये हज़रात बयान करते हैं तो वो युदनीना इलैहिन्ना फरमाते। जबकि जैसे कि मैंने बताया कि जो शख्स अरबी ज़बान जानता हो वो कभी ये मान ही नहीं सकता कि युदनीना अलैहिन्ना के महज माने लपेट लेने के हैं। मज़ीद बरा आगे जब हम बढ़ते हैं आयत के अंदर, जैसे हमने अभी देखा मिन जलाबीबिहिन्ना के अल्फाज, ये माने लेने में और ज़्यादा माने हैं। ज़ाहिर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का नुक्ता नज़र मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ। आगे वो लिखते हैं कि इस आयत का मफ़हूम ये है कि औरतें अपनी चादरें अच्छी तरह लपेट कर उनका एक हिस्सा या उनका पल्लू अपने ऊपर से लटका लिया करें, जिसे उर्फ़ आम में घूंघट डालना कहते हैं। बहुत सारे सहाबा कराम की मिसालें हैं अहदीस में भी जो उन्होंने इसको समझाया है। मैं एक आध आपके सामने रख देती हूँ। और ज़ाहिर मुफस्सिरीन भी हैं, मुफक्किरीन भी हैं, और तबा ताबीन और सालिहीन सबका एक आता है। बहुत लोगों ने काम किया है इस्लाम ये कुरान के ऊपर। ज़ाहिर है हज़रत उबैद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान हो चुके थे मगर हाजिर खिदमत ना हो सके। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में
مدینے آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہیں فقہ اور قضا میں قاضی شرع کا ہم پلہ مانا جاتا تھا۔ انہوں نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑھا کہ پورا سر، پیشانی اور پورا منہ ڈھانپ کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ احکام القرآن میں علامہ ابو بکر حساس کہتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت مآبی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی طمع میں مبتلا نہ ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پہچان لی جائیں سے مراد یہ کہ اس سادہ اور حیا دار لباس کو دیکھ کر ہر دیکھنے والا یہ جان لے کہ وہ شریف اور باعصمت عورتیں ہیں، آوارہ اور کھلاڑی نہیں ہیں کہ کوئی بد کردار انسان ان سے اپنی دل کی تمنا پوری کرنے کی امید کر سکے۔ نہ ستائی جائیں کا ترجمہ مولانا نے لکھا ہے، مراد یہ ہے کہ ان کو نہ چھیڑا جائے نہ ان سے تعرض کیا جائے۔ اس سے پہلے ہم سورہ نور کی سیریز بھی کر چکے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں یہ ہدایت گزر چکی ہے کہ عورتیں اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اور پھر ایک لمبی لسٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ فلاں فلاں قسم کے مرد، اور اس میں عورتوں کا بھی ذکر ہے، ان کے سوا اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اب اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گی۔ تو اس حکم کو جہاں پہ بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ستر اور حجاب کے احکامات ہیں وہ سورہ نور میں ہے، سورہ احزاب میں تفصیل کے ساتھ آئے ان کو، اور میں نے کیا بھی ہے سورہ نور سیریز میں کہ ملا کر احکامات کو بھی میں نے نیومیریکلی سمجھانے کی کوشش کی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ تو ہمیشہ جب ہم قرآن کے مختلف مقامات کو جب پڑھتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس میں ڈائیو ان کرتے ہیں، مختلف اسکالرز، مختلف مفسرین حضرات، جیسے ہم دنیاوی علوم کا بھی کرتے ہیں، تو قرآن کا بھی اسی طرح جب ہم پورا ایک کانٹیکسٹ بناتے ہیں تو ہمیں اس کا فہم ملتا ہے۔ تو یہی بات ہے۔ ہاں، آراء کا اختلاف لازم ہے، وہ آج بھی موجود ہے، پہلے بھی ہمیشہ موجود تھا۔ تو یہ مولانا کا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو چہرے کے پردے کے قطعی طور پر حامی ہے اور اس کو انڈورس کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا مولانا کا نقطہ نظر۔ اب ہم آپ سے درخواست کریں کہ دوسرے علماء اکرام اسی موضوع پہ اپنا کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ جی، اب یہ اس میں جو ہے نا، میں پرٹیکولرلی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ یا نام نہیں لوں گی کیونکہ پھر وہ ہمارا موضوع کافی لمبا ہو جائے گا۔ تو زیادہ جو اس میں اختلافات موجود ہیں چہرے کے پردے کے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تقویٰ سے ریلیٹڈ ہے، کچھ جو ائمہ اربعہ میں سے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے یہ فتنے کے دور جب ہو تو یہ زیادہ لاگو ہو جاتا ہے، جیسے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت تو فتنے کا دور ہی تھا، کیونکہ اسلام بھی پوری طور پہ نافذ نہیں ہوا تھا، نہ اسٹیٹ تھی نہ کوئی احکامات تھے، اور جب اسلام آ گیا، جب پردے کے احکام آ گئے تو اس کے بعد بھی فتنے تو ظاہر ہمیشہ ہی رہے۔ تو اس میں اختلافات ہیں۔ یہ بات میں نے کسی اسلامک اسکالر سے ہی سیکھی کہ پردے کے احکامات، چاہے وہ نقاب ہے چاہے وہ ستر میں، تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ جہاں تک چہرے کا کے پردے کا تعلق ہے، نقاب کا تعلق ہے، ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی ایشو پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اللہ کی آیات کی ریسرچ میں گزار دی ہے نا، تو ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ ہم چہرے کے پردے کی بات کریں کہ فلاں عورت یا فلاں شخص اگر اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتا کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے یا لازم نہیں ہے، کہ وہ اس بات میں کوئی بھی جو ہے نا فتویٰ جاری نہیں کر سکتا کہ اس عورت یا وہ شخص جو یہ اس کو انڈورس کر رہا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، کہ اس کے ایمان کے اندر کوئی خلل ہے یا کمی ہے۔ میں خود حالانکہ چہرے کا نقاب کرتی ہوں، لیکن میں اسلام کے اس کانٹیکسٹ کو
یہ بتانا اور واضح کرنا چاہوں گی کہ اس چیز کا تعلق ہے کوئی عورت چہرے کا پردہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اس نے سمجھ کے پڑھا ہے قرآن حدیث کہ اس کے ایمان میں کوئی کمی یا کمزوری ہے۔ حدیث کے ذریعے سے تفسیر دیکھ لیتے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4141 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے تھے۔ صبح کے وقت وہ میرے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے سوئے ہوئے دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ صفوان بن معطل نے مجھے دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا، اور کچھ حدیث میں کہا ہوا ہے کہ انہوں نے فوراً کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں نے اٹھ کر فوراً اپنا چہرہ چادر کے ساتھ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم میں نے افسوس کے کلمات کے علاوہ ان سے کوئی بات نہیں سنی۔ عملی نکتہ، جب ستر و حجاب کے احکامات نازل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان احکامات کی اطاعت کریں۔ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دنیا کی سب سے زیادہ باحیا عورتوں نے اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ باحیا مردوں سے بھی پردہ کیا۔ پھر آج کی عورت یہ کیوں کہتی ہے کہ بس نظر میں حیا ہونی چاہیے؟